السلام علیکم جی، آج ہم بات کریں گے ایک باندر پہ. جی ہاں، ڈنٹونک والا باندر. اس کی کہانی کیا ہے، اس کا جنم کیسے ہوا، اور یہ کیسے ایک باندر جو ہے وہ یہاں تک پہنچا. قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ باندر کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی، پیتا تھا پانی. ایک دن اکیلا بیٹھا ہوا تھا جرنیل کے سرہانے. ہاں جی، اس کے بعد تاریخ خاموش ہے، لیکن بابا جی فرماتے ہیں کہ پھر اس جرنیل نے عین غین کر دیا. میں کہا باندر کے ساتھ ہی. بابا جی فرماتے ہیں ہاں، جرنیل بنا مطلب کوئی چیز نہیں چھوڑتے. وہ باندر ہی پکڑ لیا اس نے، اور عین عینک اور غین غبارہ چڑھا کے اوپر ہوا میں ہاں بلند کر کے اس نے بتایا کہ یہ باندر میرا ہے. اور باندر تب سے اس جرنیل کے کاندھوں پر بیٹھا ہے اور ناچ رہا ہے جیسے جرنیل کہتے. ویسے تو سارے باندر ہیں، مطلب ہے یہاں تماشا ہو رہا ہے. ایک لگا ہوا کھلا سب سے اوپر جو بوٹ چاٹ ہے وہ بھی باندر ہی ہے ان کا، وہ مداری ہیں. یہ سارے انہوں نے باندر رکھے ہوئے ہیں. ہر ایک باندر کا اپنا اپنا کام ہے، اور اس باندر کا اپنا ایک الگ کام ہے. یہ باندر آتا ہے جناب اور پریس کانفرنس کرتا ہے، اور جو جھوٹ، مغلظات اور بغیرتی اور بے شرمی ہے وہ یہ آ کے جناب آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ ڈنٹونک والا باندر، بلکہ یہ خود بھی مانتا ہے کہ یہ بالکل ڈنٹونک والا باندر ہے. جیسے عمران احمد خان نیازی نے ٹھیک کہا تھا کہ بھئی ڈنٹونک ہے. ہاں، باندر نہیں کہا انہوں نے آگے، لیکن مطلب وہی تھا کہ وہ ڈنٹونک والا باندر. ہاں، وہ جو اوپر سے نکل کے کھی کرتا ہے وہی وہ حرامزادہ. میرا مطلب ہے کہ بغیرت بے شرم آدمی. تو یہ باندر جناب اب نکل کے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی، یہ توہین عدالت جو ہے، عمران خان کی جو ملاقات ایک تو نہیں ہونے دی وہ ان کے ڈاکٹر سے، کیونکہ ڈاکٹر کا ایک پورا پینل بننا تھا، وہاں پر ان سے ملاقات ہونی تھی، ان کا چیک اپ ہونا تھا سارا. وہ چیک اپ نہیں ہونے دیا. ہاسپٹل جو کہا عدالت نے کہ شفا ہاسپٹل لے کے جایا جائے، وہاں لے کے نہیں جایا گیا. تو یہ توہین عدالت ہے، توہین عدالت کی درخواست بھی ڈال دی ہے. لیکن یہ باندر نکل کے سامنے آیا اور باندر آ کے ناچنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ توہین عدالت تو یہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی نے کی ہے. جی ہاں، پی ٹی آئی کے وہاں ورکر اتنے سارے اکٹھے انہوں نے کر لیے وہاں پر، تو حفاظتی جو ہے نا وہ انتظامات وہ کم پڑ گئے. اس لیے ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نہیں لے کے گئے. یہ ان کی توہین عدالت ہے کہ انہوں نے بندے کے. حالانکہ ان کا اپنا ایک وزیر جو ہے وہ حکومت میں بیٹھا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ آ کے کہہ رہا کہ بھائی یہاں پر پی ٹی آئی کا کوئی کارکن نہیں آیا. عام عوام تھے وہاں پر جو وہاں سے گزر رہے تھے، وہ بھی روک دیا گیا تھا. ساری موومنٹ روک دی گئی تھی، سڑکیں بلاک کر دی گئی تھی. تو پی ٹی آئی کا تو کوئی کارکن نہیں تھا. لیکن باندر جو ہے وہ بضد ہے. اب باندر کیوں بضد ہے؟ کیونکہ باندر کو جو ہے وہ وقت پڑ گیا ہے. اس کے جو بڑے باندر ہیں، کیونکہ باندر کا ایک قبیلہ ہے پورا. یہ باندر ایسے نہیں ہوتا کہ ایک باندر آپ کے سامنے آ کر آپ سمجھ لے کہ بس یہی سارا کچھ ہے. نہیں، یہ پورا ایک قبیلہ ہے. باندر کے ابو بھی ہیں، باندر کی امی بھی ہے، باندر کے دیگر رشتہ دار بھی ہیں جو اوپر ایک ہی کام پہ کر رہے ہیں، جرنیلوں کے بوٹ چاٹ رہے ہیں. اور وہ باندر جو ہیں وہ خطرے میں ہے. جی ہاں، اب وہ باندر سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو پٹیشن ہوگی ہے، ویسے تو عدالتیں جو ہے وہ پنڈی کی طرف دیکھ کے چلتی ہیں، مطلب وہاں سے انسٹرکشن لے کے چلتی ہیں، اور وہاں کے حالات کچھ سازگار نہیں لگ رہے. جی ہاں، اس لیے جو باندروں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی یہ جو اپنا ڈنٹونک والا باندر ہے اس کو بھیجا جائے اور اس سے یہ کام لیا جائے کہ مدعونی پہ ڈال دیں پی ٹی آئی والوں. تو اس لیے یہ باندر آیا، نہ منہ نہ متھا جو اس کی باتیں ہیں، اور آ کے اس نے جناب وہ سارا جو ہے نا گند اٹھا کے ٹوکرا اپنے سر سے اٹھا کے پی ٹی آئی کے سر پہ ڈالنے کی کوشش کی. لیکن یہ سارا جہان تو اندھا نہیں ہے نا، یہ تو اندھے ہیں. بغیرت بے شرم پتہ ان کو بھی ہے، لیکن انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا بغیرتی بے شرمی. تو آ کے کہہ رہا کہ جناب وہ ہم تو چاہتے ہیں کہ صحت کے معاملات پہ سیاست نہ ہو، صحت کے معاملات ہو، لیکن اس پہ سیاست ہوئی، اس پہ پریس کانفرنس ہوئی، اس پہ جو ہے یہ ہوا وہ. بھائی اس پریس کانفرنس میں کیا تھا؟ کوئی رپورٹ پیش کی گئی. عدالت نے کہا تھا کہ کوئی رپورٹ عوام کے سامنے نہیں آنی چاہیے. وہ چیک اپ ہی نہیں ہوا عمران خان کا، تو رپورٹ کہاں سے آتی پھر سامنے؟ لیکن خیر یہ باندر جو ہے اس نے آ کے یہ حضرت سرائی کی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باندر کی پیدائش کیسے ہوئی. جی ہاں، یہ ایک معاملہ بڑا گمبھیر ہے کہ باندر کی پیدائش جو ہے وہ بڑے جوکھوں سے ہوئی. اور یہ میں نے پوچھا بابا جی سے، اور بابا جی فرماتے ہیں
کہ بھئی اس باندر کی پیدائش جیسے دوسرے باندروں کی پیدائش جو ہے وہ جنگلوں میں ہوتی ہے، اس باندر کی پیدائش بھی جنگل میں، بلکہ جنگل میں لگے ہوئے ایک برگد کے درخت کے اوپر ہوئی ہے۔ میں نے کہا یار درخت کے اوپر کون؟ بابا جی کہتے ہیں وہاں رہتا ہے ایک کاڑا باندر۔ میں نے کہا وہ جو چرس پیتا، بابا جی کہتے ہیں ہاں چرس والا باندر ہے، سپلائی بھی کرتا وہ باندر۔ تو بابا جی کہتے ہیں وہاں اس باندر کی ہوئی پیدائش۔ ہوا یوں کہ باندر کے امی ابو جو تھے وہ بڑا کوشش کرتے رہے، لیکن وہ اس طرح کامیاب نہیں ہوئے جس طرح ایک جوڑا گیرج میں کامیاب ہوا۔ کیونکہ گیرج والا جوڑا جو ہے وہ تو 4 مہینے میں اس نے کام تمام کر کے دکھا دیا آپ کو، وہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے، وہ اس کی کامیابی کی جو تاریخ ہے وہ ہمیشہ لکھی رہے گی، گیرج والی تاریخ جو ہے۔ اب یہ جو باندر کے ڈنٹونک والے باندر کے امی ابو تھے، وہ باندر میں مطلب وہ آ کے جو ہے نا پریشان ہوئے کہ بھئی کچھ ہو نہیں رہا، تو کافی کوششوں کے بعد جو ہے وہ جا کے ان کو ایک خبر ملی، ہوا کچھ بھی نہیں تب بھی خبر ملی کہ کوئی بابا جی ہیں، بابا جی اپنے بابا جی ہرا چوگا پہن کے بیٹھتے ہیں، بڑے پہنچے میں بزرگ ہیں، تو ان سے جا کے جو ہے وہ دعا لیجیے۔ تو وہ اس کے باندر کے جو امی ابو ہیں وہ انسان نہیں تھے، وہ یہ باندر یہ پیدا ہوئے، تو وہ بابا جی کے پاس آئے، بابا جی کے پاس آئے اور بابا جی کا آ کر انہوں نے کہا کہ بابا جی دعا کریں یا کچھ کریں، جو بھی کرنا ہے کریں، ہاں کوئی ہماری گود ہری ہو جائے، کوئی ہمارے گھر بھی کوئی مطلب کوئی بچہ ہو، کوئی کھیلنے والا ہو۔ بابا جی نے سب سے پہلے پوچھا کہ بھئی گیرج والا کام تو نہیں کرنا؟ گیرج والا واقعہ دوسرا، ہمارا نکاح ہوا ہم شادی شدہ، ہم 10 سال سے کوشش کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ بابا جی نے پہلے تو کہا کہ بھئی اس کو کسی حکیم کے پاس لے کے جاؤ۔ انہوں نے کہا تمام حکیم جو ہے آزما لیے ہیں، پیچھے کچھ نہیں رہ گیا، اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، کوئی حکمت آپ لڑائیں، کوئی دعا آپ کریں۔ اور بابا جی نے ایک مراقبہ کیا، پھر بابا جی کہتے ہیں کہ بھی دیکھو یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، ہاں تم بغیر میرا مطلب ہری بھرے کیے ہوئے کام جو ہے وہ چلا لو۔ انہوں نے کہا نہیں جی کچھ نہ کچھ تو ہو۔ بابا جی نے فرمایا پھر اپنا وہ چلہ کاٹ کے بابا جی دیکھ لیتے ہیں روحانی طور پہ آگے کیا ہونے والا۔ بابا جی نے کہا کہ لو پھر یہ کوئی باندر ہی آئے گا۔ ہاں تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ یار میرا مطلب ہے کہ باندر کیسے آ سکتا ہے؟ اس نے کہا کیونکہ باندر کے پاس ہی ایسی چیز ہے، گدر سنگھی ہے، میرا مطلب ہے اس کے پاس کوئی ایسی حکمت ہے کہ وہی تمہارا علاج کر سکتا ہے، یہ کام دعاؤں سے بھی نہیں چلنا، دیکھ لو سوچ لو۔ انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے، کچھ بھی ہونا چاہیے۔ بابا جی کہنا ٹھیک ہے چلے جاؤ اپنا جنگل میں چلے جاؤ، وہاں برگد کا ایک درخت ہے بہت بڑا، ڈیپ اندر جنگل میں جا کے وہاں رہتا ہے کالا باندر، جا کے کالے باندر کا جو ہے وہ کہو کہ بھی بابا جی نے بھیجا ہے، ہاں تو وہ آگے سے سنبھال لے گا جو اس نے کرنا ہے، حکمت اپنی وہ کر کے کامیابی ہو جائے گی، ہاں بڑا اچھا خوشخبری تمہیں مل جائے گی۔ تو وہ جناب بڑے خوش ہو گئے دونوں میاں بیوی، وہ چلے گئے جناب جنگل میں چلے گئے، ڈھونڈتے ڈھانڈتے وہ برگد کے درخت پہ پہنچ کے نیچے اس نے اپنا کھڑے ہو کے آواز دی کالے باندر کو۔ انہوں نے کہا باندر بابا جی نے بھیجا۔ اب باندر نے بابا جی کا نام سنا، باندر جو ہے نا شاپر میں وہ چس ڈال کے لے آیا نیچے، ان کا لو کھڑو ہے دے دو بابا جی بھائی پتہ نہیں کیا سین ہے۔ اب بابا جی آگے پتہ نہیں ڈڈو کو دیتے ہیں کس کو، بہرحال اس نے کہا کہ لو پکڑو دے دینا بابا جی۔ انہوں نے کہا نہیں اس کام کے لیے نہیں بابا جی نے بھیجا، بابا جی نے کسی اور کام کے لیے بھیجا۔ تو باندر نے کہا کہ بھی کون سا کام؟ انہوں نے کہا کہ کالے باندر یہ معاملہ ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ نہیں ہو پا رہا، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حکمت جو ہے بابا جی نے کہا تمہارے پاس۔ باندر نے کہا ٹھیک ہے پھر مسئلہ کوئی نہیں، آ جائے چگی۔ اس نے جھگی بنائی ہوئی ہے اوپر برگد کے درخت میں، تو وہ اوپر لے گیا پھر جس کو لے کے جانا تھا۔ اس کے بعد اس نے پھر وہاں پر جو کیا ہے باندر نے چلا کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا کوئی حکمت، اس نے جڑی بوٹیاں تیار کی، وہاں پر جڑی بوٹیاں تیار کی۔ بہرحال باندر کے ابو نیچے تھے، ان کو یہی بتایا گیا کہ وہ جڑی بوٹیاں تیار کر کے وہ کھلانی، تو وہ بڑے خوش تھے کہ چلو ٹھیک ہے۔ وہ اپنا باندر نے پھر جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ کھلائیں، تو اس کے بعد جناب یہ خوشخبری آئی کہ لو جی باندر
پیدا ہونے والا ہے. ہاں جی، کیونکہ وہ جڑی بوٹیاں باندر کی تھی ساری. جڑی بوٹیاں کی بات ہے بھائی، ایسی غلط بات نہیں تھی. وہ جڑی بوٹیاں جو تھیں وہ باندر کی اسپیشل تھی. تو وہ پھر جب بچہ ہوا تو وہ دیکھ کے سارے حیران کیا تو باندر ہے. اب وہ کہیں یار یہ کیا ہوا یار، بابا جی ٹھیک کہتے تھے کہ یار چھوڑ دو اس خیال کو. لیکن وہ پھر بھی خوش تھے. انہوں نے کہا چلو یار کچھ نہ کچھ تو ہے نا، چلو باندر ہی صحیح ہے، اس کو پالتے ہیں باندر کو. شروع سے ہی باندر تھا وہ جناب. انہوں نے باندر کو پال پوس کے جو ہے وہ بڑا کیا. باندر کس قابل؟ باندر صرف کاندھے پہ بیٹھ سکتے ہیں، یہ تماشا کر سکتے ہیں، یہ ڈرامے کر سکتا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں ڈگڈگی بجاؤ تو ناچ سکتا ہے. سسرال کیسے جانا ہے باندر کر کے دکھاتا ہے نا مداری کے سامنے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ یار اس کو اب کیا کرنا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں تو لگانا ہے، اس کی زندگی ہے. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یار سب تو بڑا باندر جو ہے، سب سے بڑا باندر نون لیگ میاں محمد میاں صاحب کے پاس گئے. انہوں نے کہا میاں صاحب یہ آپ کی کنبے کا ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کو آپ گود لے لیں، اس کو آپ لگائیں جہاں بھی لگانا ہے. تو میاں صاحب سمجھ گئے کہ باندر، ہمارا کام بھی باندروں والا ہی ہے. یہ بھی باندر. انہوں نے اس کو جناب یہاں پر لگا دیا وزارت پہ جہاں یہ لگا ہوا ہے. اور دیکھیں کتنی کامیابی سے وہ سارا تماشا کر رہا ہے، کیونکہ میاں صاحب نے اس کی ٹریننگ ایسے کی ہے کہ بھئی جہاں جرنیل دیکھو اس کے کاندھے پہ چڑھ جاؤ. ہاں جو وہ کہتا ہے وہ بالکل بجا لاؤ. ہاں اگر وہ بجاتا ہے تو بجوا لو، ڈھولکی کی بات ہے. بابا جی کہتے ہیں کہ وہ جو کھاتا تھا کھچڑی پیتا تھا پانی. میں کہا ہاں جی. ایک دن اکیلا بیٹھا ہوا تھا جرنیل کے سرہانے. تو بابا جی کہتے ہیں کہ وہ پھر یہ ہوا بجانے والا کام. تو وہ بجا رہا ہے بس، اور کچھ نہیں. یہ اس کی کل کہانی ہے کہ وہ باندر کا بچہ آ کے جو ہے نا مسلط ہوا. عجیب و غریب بغیرتیاں بے شرمیاں کر، اس سے زیادہ اس کی کچھ اوقات نہیں ہے. ہاں جی. اور اس کے بعد جناب خبر جو ہے وہ عجیب و غریب آ رہی ہے. وہ آ رہی ہے جناب کہ علیمہ خان پہ پابندی لگی. جی ہاں، علیمہ خان پہ پابندی کس نے لگائی؟ علیمہ خان صاحبہ پہ جو ایکٹیو تھی عمران خان کے لیے ایکٹیو تھی. سارا کچھ عمران خان، کیونکہ پارٹی تو خاموش ہے. پارٹی تو بالکل پارٹی کا یہ حال ہوا پڑا جو لطیف کھوسہ کا حال، ستی مری پئی پر. وہ تو علیمہ خان لے کے چل رہی سارا کچھ ایکٹیویٹی، سارا کچھ. عمران خان کا جو ہے وہ آج تک جو ہے نا وہ سارا مدعا کیس جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا ہوا. علیمہ خان اور کون؟ بہنیں ہی ہیں. لیکن اب خبر اڑائی جا رہی ہے جناب کہ جو عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر عظمیٰ ان کی دوسری بہن کے ساتھ، تو جناب خبر یہ آ رہی ہے کہ علیمہ خان کو جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے کہ بھئی آپ سیاست نہ کریں، آپ سیاست سے دور ہو جائیں، ایکٹیویٹیز جو کر رہی ہیں آپ اس سے دور ہو جائیں. اس لیے علیمہ خان صاحبہ سامنے نہیں آ رہی، کیونکہ عمران خان نے منع کر دیا پابندیاں لگا. اب یہ خبر کہاں سے نکلی بھئی؟ یا تو خبر جو ہے وہ ڈاکٹر عظمیٰ انہوں نے دی ہوگی، تو وہ کیا صحافیوں کی دیں گی خبر؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا، بہن ہے. تو پھر یہ خبر جو ہے یہ کہاں سے ہے؟ یہ خبر دی ہے جناب اسد اللہ غالب نے. غالب ہی ہے یار، یہ جو حساب کتاب ہے. پاکستان میں رہنے والے ویسے صحافی جتنے سارے غالب ہی ہیں. بابا کہتے ہیں باندر کہہ لو غالب، میں کہا نہیں یار غالب میرا مطلب ایک شاعر بڑا اچھا. بابا کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میرا مطلب وہ بہت اوپر کی چیز ہے، وہ تو ایک میرا مطلب شاعر. لیکن یہ جو ہے ان کو غالب نہیں کہنا چاہیے، ایک کمپنی سے باندر ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے صحافی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ، یہ کمپنی کے باندر ہی ہیں سارے. ہاں تو وہ آ کے اب وہ اسد اللہ غالب جو ہے وہ آ کے خبر دے رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے منع کر. اب یہ خبر اسد اللہ غالب کو کس نے دی؟ ڈاکٹر عظمیٰ نے تو دی نہیں ہے. اب ان کا سورس کون سا؟ بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سورس بھی فوجی، ڈیفینیٹلی فوجی سورس ہی ہوگا، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے کچھ خبریں دی جو کہ ٹھیک بھی ثابت ہوئی. تو ایسے ہی کرتے ہیں وہ جرنیل جو ہیں کہ وہ کچھ خبریں ٹھیک دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ دے دو، تھوڑا سا بنتا کہ دیکھو بھئی یہ خبریں ساری وہ جرنیلوں کی طرف سے نکلتی ہیں. بھئی پاکستان میں رہتے ہوئے تو اسد اللہ غالب پاد بھی نہیں سکتا. ہاں نہیں مجھے یقین کرے، پادے گا بھی تو اس کو اٹھا کے میرا مطلب اینٹیں ٹانگ دیں گے اس کے ساتھ. یہ کیا کرے گا پھر؟ پادنے سے پہلے بھی وہ اجازت لیتے ہیں کہ سرکار پاد لیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں پاد لیں. یہ پادتے ہیں بیچارے. یہ معصوم لوگ ہیں، مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں، ان پہ کوئی غصہ نہیں ہے یار. وہ صحافی ہیں، انہوں نے اپنا پیٹ پالنا ہے، جاب کرنی ہے، خبر دینی ہے.
ٹھیک ہے، اور وہاں پر زندہ بھی رہنا پاکستان میں، تو وہ ان کا اتنا قصور نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ خبر وہ جرنیلی ہے، جرنیلی خبر ہے۔ اور جناب آ کے انہوں نے کہا کیونکہ کون چاہتا ہے کہ علیمہ خان ایکٹیو نہ ہو؟ بھئی عمران خان کی سٹیٹمنٹ تو ہمارے سامنے ہے کہ عمران خان کا جیل سے جو پیغام آیا تھا کیا تھا کہ میری بہنوں کو کہو کہ میرے لیے آواز اٹھائیں۔ تب انہوں نے پارٹی کا نہیں کہا کہ پارٹی کو کہو میرے لیے آواز، انہوں نے کہا میری بہنوں کو کہو میرے لیے آواز اٹھائیں، اور بہنیں وہی کام کر رہی ہیں، علیمہ خان وہی کر رہی ہیں جو عمران خان نے کہا، ریلیاں کر رہی ہیں، لوگوں کو متحرک کر رہی ہیں، دنیا کو بتا رہی ہیں کیا ظلم کیا جبر عمران خان پہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ اب خبر جو ہے جرنیلی ہے، کیونکہ جرنیل چاہتے ہیں کہ بھئی یہ علیمہ خان بالکل ایکٹیو نہ ہو سائیڈ پہ، کیونکہ انہیں ان سے خطرہ ہے، پارٹی سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سب کا حال یہ ہے جو کھوسے کا حال ہے، سارے ستے مرے پڑے، اور یہ پٹیشن کر کے بھی وہ اب بالکل پوری پارٹی لمبی پڑی ہوئی ہے، سوئی ہے۔ بھائی ایکٹیویٹی کرو، کوئی میرا مطلب ہے احتجاج برپا کرو کہ یہ کیا کیا گیا ہے عمران خان کے ساتھ، لیکن خاموشی ہے۔ انہوں نے کہا جی بس پٹیشن ہی کریں گے، عدالت کھیلیں گے، عدالت سے بڑا جو ہے نا پہلے جو انصاف ملا جو اب ملے گا، عدالت خود جو ہے وہ باندر بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر تو یقین کریں عدالت کیا، ہر جگہ ہر ادارہ پاکستان، پورا پاکستان باندر بنا ہوا ہے، ڈنڈونی کا باندر جیسے ویسے دوسرے باندر تمام ادارے میں